لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترجیحات بنا دی ساری محبتیں ہم کرتے ہیں. یہ محبت کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں اپنی اولاد سے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، بیٹے بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں. مگر جب اولیاء کا معاملہ آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی اولادوں سے، نسلوں سے، اعزاء اقارب سے محبت کرتے ہو، اور جب ولیوں کی بات آتی ہے رب کہتا ہے میں خود محبت کرتا ہوں اس سے، اور کہتا ہے انی احب فلانا، کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. اللہ کی شان دیکھیں. تو جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو مجھے آپ نے بلایا تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بات جب میں جہاں پہنچ گیا ہوں، یہ میں نے مشائخ اعظام کے لیے موضوع چھیڑا ہے. آج کا اجتماع مشائخ اعظام اور علماء کرام کا ہے نا، تو میں سلسلہ محبت جہاں لے آیا ہوں یہ میں نے مشائخ کے لیے، جن کی اولادیں آپ ہیں، وہ جو اولیاء اور صوفیاء اور اللہ کے محبوبین جو زیر زمین دفن ہیں، جن کی درگاہیں ہیں، جو صدیوں سے جن کی درگاہوں سے نور نکل رہا ہے، تو میں نے ان کے لیے چھیڑا ہے. پھر علماء کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں باری تعالیٰ جبرائیل مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، جس کو میں نے محبوب بنا لیا تو بھی محبوب بنا. اور پھر اب کیا کروں؟ فرمایا آسمانوں میں جا، کل فرشتوں کو جا کے ندا دے، منادی کر دے کہ فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہو گئی، اللہ نے اسے اپنا ولی بنا لیا، محبوب بنا لیا. تو فرشتوں کو کہو اب تم سارے آسمانی کائنات کے رہنے والوں تم بھی محبت کرو. تو وہ ولی پہلے محبوب خدا بنتا ہے، کیا؟ پھر محبوب جبریل بنتا ہے، پھر محبوب ملائک بنتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں سلسلہ محبت. پھر حکم ہوتا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے. جب سارے ملائک کل فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں اب حکم ہوتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، اب اس کی محبت کو زمین پہ اتار دو اور محبوب خلائق بنا دو. تو وہ اللہ کا ولی پہلے محبوب خدا بنا، کیا؟ اور محبوب خدا بنتے ہی محبوب مصطفیٰ بنا. جو خدا کا محبوب ہوا وہ مصطفیٰ کا محبوب ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو محبوب خدا بنا، پھر محبوب مصطفیٰ بنا، پھر محبوب جبریل امین بنا، پھر محبوب کل ملائک بنا فرشتوں کا، اور زمین پہ محبت اتاری تو محبوب کل خلائق بنا. اب یاد رکھ لیں محبت اللہ کے اتارنے سے دلوں میں اترتی ہے، کسی کے ڈھنڈورا پیٹنے سے محبت نہیں ہوتی. ڈھنڈورا پیٹنے سے محبت نہیں آتی. محبت کے لیے جس دل کو اللہ چن لے اس میں محبت رکھ دیتا ہے. اور یاد رکھ لیں محبت اللہ، دل ایک برتن ہے، دل ایک، اگر آپ کے ہاں یہ برتن ہے مثلا گلاس گندا ہو، کیا گندا ہو، تو اس میں یہ پانی ڈال دے گا کوئی ڈالے گا؟ سادہ سی بات ہے، اگر برتن گندا ہو تو آپ پانی نہیں ڈالتے ہیں؟ تو جس کے دل کا برتن گندا ہو تو رب اسے اپنے محبوب کی محبت ڈالے گا اس دل میں؟ آپ کا سنیے آپ کا عمل یہ ہے کہ اگر آپ کا برتن گندا ہے تو آپ اس کو دھوئے بغیر پانی نہیں ڈالتے. تو رب کی اتاری ہوئی محبت پانی سے بھی ارزاں ہے، پانی سے بھی کم قیمت ہے. وہ کسی ایسے دل میں ڈال سکتا ہے جس کا دل کا برتن دھلا ہوا نہیں ہے. دل کا برتن دھلا ہوا صاف ہو تو وہ اپنے محبوب بندوں کی محبت ڈالتا ہے. اور جس کے دل میں اللہ والے کی اور اللہ کے کسی بندے کی محبت آ جائے، وہ سمجھیں کہ وہ محبت کسی لاؤڈ اسپیکر کے اعلان اور کسی پمفلٹ کے چھاپنے سے نہیں آئی، وہ آسمان سے فرشتے لے کر اترے ہیں اور جبرائیل امین اترے ہیں اور اللہ کے امر سے اترے ہیں. سو جب محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ اتار دے اور اللہ ڈال دے فرشتوں کے ذریعے، تو مخالفت کرنے والے اس محبت کو نکال سکتے ہیں؟ کوئی نکال سکتا ہے؟
جب دلوں میں اللہ محبت ڈال رہا ہو، ارے آپ اور ہم کروڑ کوششیں کر لیں، اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہم دلوں سے نکال سکتے ہیں؟ ہم اگر اللہ سے معاذ اللہ زیادہ طاقتور بنیں گے تو نکالیں گے محبت۔ اللہ محبت ڈال رہا ہے، ہم نکالنا چاہ رہے ہیں، تو کون جیتے گا؟ اللہ جیتے گا یا ہم جیتیں گے؟ بولیے نا۔ اللہ محبت ڈال رہا ہو اور ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہو تو جیتے گا کون؟ اللہ کے بندو، اللہ سے مقابلہ نہیں کرتے، نصیحت ہے، اللہ سے مقابلہ نہیں کرتے، اللہ کا جو امر ہو اس کو تسلیم کر لیتے۔ آپ کے اور میرے چاہنے سے اللہ کا امر نہیں ہوتا، یہ فیصلہ وہ کرتا ہے، اوپر سے ہوتا ہے۔ تو اولیاء اور صالحین جن کی محبت دلوں میں ڈالی جاتی ہے، یاد رکھ لیں کہ وہ کسی اور سمت سے وہ محبت نہیں آتی، وہ براہ راست بارگاہ خدا سے آتی ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ اس محبت کی نگرانی ہوتی ہے۔ ملائکہ لے کے اترتے ہیں، دلوں میں چن چن کر یوضع لہ القبول فی الارض، زمین میں دلوں میں رکھی جاتی ہے۔ لہذا جس کا اہتمام خدا اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اللہ کے اس امر سے ٹکر نہیں لینی چاہیے، اس سے ٹکر نہیں لینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جن سے اللہ نے محبت کی، ایک زمانہ وہ زندہ تھے، ان کی زندگی میں محبت اتاری اور ان کی زندگی میں محبت، حضور خواجہ اجمیر آئے، کتنی کوشش کی گئی کہ ان کی محبت کو روکا جا سکے، مگر روکنے والے نام و نشان مٹ گیا اور ان کی محبت پوری ہندوستان پہ غالب آ گئی۔ حضور سیدنا غوث العظم کی محبت کو روکنے والے تڑپتے رہ گئے، مرتے رہ گئے، وہ ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اور غوث اعظم جیلانی کا نام اور بڑے پیر کا نام شرق سے غرب ساری کائنات میں آ گیا محبت۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ محبت کون پیدا کرتا، کون بڑھاتا ہے؟ آپ اور ہم نہیں بڑھاتے، اوپر سے آتی اور پھر وہ وفات پا جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں ختم کوئی نہیں کر سکا، نہیں، ان کی وفات کے بعد اب صدیاں گزر گئیں۔ آپ اپنے اپنے بزرگوں کے سن دیکھیں نا، وفات کو کتنے 100 سال ہو گئے، صدیاں گزر گئیں، اور دنیا کشاں کشاں ان کے مزار پہ جاتی اور زیارت کرتی، ان کا نام لیتی ہے۔ تو گویا ان کی وفات کے بعد بھی محبت کے چراغ جو اللہ نے جلائے تھے وہ بجھیں گے نہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کی امت میں پھر علماء، یہ اولیاء و صالحین اور پھر علماء صالحین، کیا؟ اولیاء مقربین اور علماء صالحین۔ وہ علماء یاد رکھنا، وہ علماء جنہوں نے علم اور زہد کو جمع کیا، وہ علماء جنہوں نے علم اور زہد کو جمع کیا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ جس شخص نے علم حاصل کیا، دین کا فقیہ بنا، علم حاصل کیا، مگر تصوف کو چھوڑ دیا۔ تصوف طریقت ہے، تصوف معرفت ہے، تصوف روحانیت ہے، تصوف دین کا باطن ہے، اس کو چھوڑ دیا اور ظاہر علم کو لے لیا، فرمایا وہ فاسق ہو گیا۔ اور اسی طرح جس نے تصوف یعنی باطن کو لے لیا اور ظاہر احکام شریعت کا علم چھوڑ دیا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ علماء میں بھی ایسے ہیں کہ جو علم شریعت کے ظاہری احکام کو مانتے ہیں اور علم باطن کو، علم روحانیت کو، علم طریقت کو، علم معرفت کو، علم حقیقت کو نہیں مانتے، اولیاء صالحین کے طریق کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ان کا علم انہیں فسق میں لے جاتا ہے، گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کا علم نفع نہیں دیتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں ایسوں کا نام، ان کی قبر بھی دنیا میں نظر نہیں آتی۔ ایسوں کی قبر کوئی ایک بتا دے، دنیا میں بتا دے، چلو اسی پر فیصلہ کر لیں کہ امر الہی کیا ہے۔
اور منشا الہی کیا ہے؟ جو اولیاء کی مخالفت کرتے رہے پہلے زمانوں میں، اکا دکا زیادہ نہیں ہوتے تھے عالم، اولیاء کی مخالفت کرنے والے یا طریقے زہد، طریقے عشق، طریقے محبت، طریقے ورع، طریقے تقوی، طریقے باطنی اور طریقے روحانی کے مخالف تھے. بھلے سمندر علم کے پی گئے، سمندر. آج کوئی ان کی قبر ہی بتا دے، نام و نشانی نہیں. اور اولیاء، عاشق لوگ، صوفیاء جنہوں نے آقا کے روحانی چشموں سے فیض پایا، ان میں سے ایک ہستی ایسی نہیں جس کی قبر زندہ نہ ہو اور آباد نہ ہو. امام حسن بصری کو لیں، حضرت جنید بغدادی کو لیں، حضرت سری سقطی کو لیں، حضرت بشر الحافی کو لیں، ذنون مصری کو لیں، با یزید بستامی کو لیں، ابو الحسن خرقانی کو لیں. آپ گنتے چلے آئے اولیاء کرام کے نام. امام غزالی کو لیں، حضور سیدنا غوث العظم کو لیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کو لیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو لیں، حضور خواجہ خواجگان حضرت معین الہند نائب رسول حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو لیں، قطب الدین مختیار کاکی کو لیں، بابا فرید الدین گنج شکر کو لیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کو لیں، خواجہ علاء الدین احمد صابر کو لیں، حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ کو لیں، حضرت امیر خسرو کو لیں. آپ نام گنتے چلے آئیے. امام ابو الحسن شاذلی کو لیں، امام احمد رفاعی کو لیں، شیخ ابو العباس مرسی کو لیں. آپ پوری دنیا میں نام گنتے چلے آئیے. جس کا نام لیں میں ابھی بتاتا ہوں اس کی قبر کا پتہ کیا ہے. آپ نام لیں میں بتاتا ہوں کہ کہاں ان کا مزار کہاں. تو جو اللہ والے ہو گئے، جنہوں نے اللہ سے عشق کا تعلق جوڑ لیا، ان کی قبریں بھی زندہ ہیں اور دنیا جانتی ہے. کیوں جانتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے محبت کے چراغ جلا دیے. اور جو اس سے خالی رہے ان کی قبروں کا ہی پتہ کوئی نہیں. ایک مثال دیتا ہوں نا. امام حسین کو شہید کر دیا کربلا میں، اور یزید بدبخت نے، ملعون نے اپنا تخت سجا لیا. اب حسین کا دربار کیا؟ امام حسین کا دربار زمین پر عرش نظر آتا ہے، زمین فرش پر عرش نظر آتا ہے. اور یزید بدبخت کے دربار پہ کوئی تھوکتا ہی نہیں ہے. دربار تو رہا نہیں، اس کی قبر پہ تھوکتا ہی کوئی نہیں. دمشق میں ایک کونے میں جگہ ہے جہاں بتاتے ہیں یہ یزید کی قبر تھی. لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں. میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر دیکھنے کے لیے خود گیا وہاں، اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اللہ پاک ایسے علماء کو اس نے زندہ رکھا، جو علماء جنہوں نے تجدید کی دین کی. امام غزالی ہیں علماء کی بات، جو علماء عاملین و کاملین و صالحین اور علماء عارفین. ادھر جائیں، امام ابن حجر عسقلانی کو دیکھیں، ان کا مزار زندہ، دنیا جانتی ہے. امام جلال الدین سیوطی کو دیکھیں، دنیا جانتی ہے. امام شرف الدین نووی کو دیکھیں، دنیا جانتی ہے. پھر آپ ان علماء کی طرف آ جائیں جو علماء اسی راستے کے تھے، تو اللہ نے ان سے بھی محبت کی، اور ان کی صرف قبروں کو نہیں زندہ رکھا، بلکہ پوری امت میں جو ایک ایک لفظ لکھ گئے اس کو بھی زندہ کر دیا. ان کی کتابیں زندہ ہیں، ان کی تصانیف زندہ ہیں، ان کے علم کے پورے جلائے ہوئے چراغ روشن ہیں. اور آج بھی علم دین پانے والا ہر طالب علم انہی کا نام لیتا اور جپتا ہے. کس طرح زندہ رکھا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تمہاری یاد کو قیامت تک زندہ و سلامت رکھوں گا. اب یہ جو ہمارا طریق ہے، یہ دو چیزوں کو جمع کرنے کا نام. علم فقہ یعنی ظاہری علم دین، اور علم تصوف، علم تفقہ اور تصوف، دو چیزوں کو جمع کرنا. یہ دو دھارے ہیں احکام دین کے علم ظاہر کے، اور احکام تصوف اور احکام زہد و ورع کے علم باطن کے. اہل سنت والجماعت نام ہے دونوں دھاروں کو یکجا کرنے.
اکٹھا رکھنا.